لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله مقطع بالحديث فقال أقاتل وأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ثم قاتل فأسلم وقاتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا نذر كثيرا رواه البخاري في صحيحه تمام تعریف حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ولایت و ثبات ہے جو ساری کائنات پر حقیقی حکمرانی کر رہا ہے اور رب العالمین جس نے حضرت انسان کی رہنمائی کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا اور بعد کو بعد پر فضیلت عطا فرمائی. مختصر تعریف خداوندی کے بعد ہزاراں درود و سلام نازل و سچے نبی پر جس کی پاکیزہ تعلیمات نے انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، نوجوانان ملت اور میری اسلامی ماں اور بہنوں، ابھی آپ کے سامنے خطبے میں سننا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورہ شریفہ پڑھی گئی ہے. یہ سورہ شریفہ سورۃ العصر ہے جو مکے میں نازل ہوئی. اس کے اندر ایک رکوع ہے.
اس سورے کے اندر اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور قرآن حدیث کے احکامات کا نچوڑ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو یہ سورہ شریفہ سنا کر کے ہی واپس ہوتے، کیونکہ سورہ شریفہ کے اندر کامیابی کا وہ حصہ موجود ہے، پوری زندگی کا نچوڑ موجود ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی اصول بھول نہ جائے، اس وجہ سے ایک دوسرے کو سورہ شریفہ سنا کر کے رخصت ہوتے تھے۔ جیسا کہ عبداللہ بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ایک دوسرے کو یہ سورہ شریفہ سنا کر اور اس بات کی تنبیہ کرتے ہوئے سلام کر کے واپس نکل جاتے، اور یہ کہا کرتے تھے میرے ساتھیوں، یہ سورہ شریفہ اس قدر مضبوط اور اس قدر اہمیت والی سورہ ہے کہ اپنی پوری زندگی کو سیدھے راہ پر لگا کر کے جنت میں لے جانے والی یہ سورت ہے۔ سورہ شریفہ سننے کے بعد جاتے وقت سلام کرتے ہوئے رخصت ہو جاتے۔ یہاں دیکھیے اصول کس قدر بہترین ہے، اسلامی تعلیمات کیا سکھلا رہی ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، بات چیت ختم ہو جائے، جب رخصت ہونا ہو تو سلام کر کے رخصت ہونا چاہیے۔ سلام کا مطلب کا ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ السلام علیکم بڑا آسان لفظ ہے، چاہے کہے یا نہ کہے۔ اللہ کے بندو السلام علیکم کا مطلب بڑا وسیع اور بہت ہی جامع ہے، گویا کہ آپ اپنے ایک بھائی مسلمان کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں۔ اللہ تیری زندگی کے اندر امن و سلامتی پر تمہیں قائم رکھ کے آنے والی مصیبتوں سے بچائے۔ ذرا غور کرے کہ اس حدیث کے اندر کتنا باریک نقطہ بتایا گیا ہے، اور صحابہ کہا کرتے تھے سورہ شریفہ سنانے کے بعد جب سلام کر کے جاتے تھے اس بات کا اعلان کرتے کہ اللہ کے بندے میرے ساتھی پتہ نہیں دوبارہ میری تیرے ساتھ ملاقات ہو یا نہ ہو، اس لیے کہ موت یقینی ہے۔ یہ بہترین پیغام بہترین دعا دے کر کے وہ رخصت ہوتے۔ علامہ البانی نے حدیث کی تشریح کے اندر بہت بہترین بات رکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں قوم کے لوگوں، امت محمدیہ کے ماننے والے لوگوں، اگر تمہیں کسی کی پیروی اور نقش قدم پر چلنا ہے تو صحابہ کے نقش قدم پر چلو، کیونکہ یہ لوگ دل کے بالکل صاف تھے، ان کے گہرائی سے مطالعہ کرنے والے تھے، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ تھے، ایک دوسرے کے بارے میں بہترین سوچ رکھتے تھے، ان کے دلوں کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ وہ یہی سمجھتے تھے جو پریشانی مجھ کو لائق ہوتی وہی پریشانی اگر اس کو لائق ہو جائے، جس طرح سے میں پریشان ہوتا ہوں میرا بھائی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک نقطے کی بات یہ لکھی کہ صحابہ کرام جو یہ عمل کرتے تھے
ان کی زندگی کے اندر بدعت کا کوئی رواج ہی نہیں تھا، کوسوں دور تک وہ بدعت کو سوچتے ہی نہیں تھے کہ کوئی نئی چیز نکال لی جائے۔ اگر یہ عمل صحابہ نے کیا ہے یا تو ان کے پاس رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی یعنی حدیث ہوگی، فعلی یعنی کوئی عمل ہوگا یا تقریری بات ہوگی، اسی پر یہ عمل کرتے تھے۔ اور یہ صحابہ کی جماعت کون سی جماعت ہے؟ کیوں اس نے نقش قدم پر چلنے کو کہا؟ رب العالمین نے میرے کہنا فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مہاجرین اور انصار جو پہلے اسلام لائے تھے اور رحمت للعالمین کی پیروی کے اندر قدم پر قدم چلا کرتے تھے، کوئی بھی بات اپنی طرف سے نکالنے کو تیار نہیں۔ اگر کوئی چیز ایسی دیکھ لیتے کہ یہ نہیں نظر آ رہی ہے، اور رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے۔ کیوں ان کے نقش قدم پر چلنے کی بات کہی؟ اس لیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو گیا۔ یہ ایسے اعمال کرتے ہیں جو رحمت للعالمین نے بتلائے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے راضی۔ ان سے کو بدلہ کیا ملے گا؟ اعد اللہ لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ذلک الفوز العظیم۔ ایسے نقش قدم پر چلنے والے لوگ، ان کے لیے رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں اور ہمیشہ ہمیں اس میں رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن چاہیے صحابہ کے اس عمل پر یہ چھوٹی سی سورہ شریفہ جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے، لیکن اس کے معنی مفاہیم ترجمہ آپ کو یاد نہ ہونے کی وجہ سے اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ان کے تفاسیر اور ترجمہ سن کر کے بھی عمل پیدا ہونے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اس کی فضیلت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں، علامہ ابن کثیر نے اس بات کو نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر رب العالمین نے سورہ شریفہ کو نازل کر دیتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سورہ شریفہ نازل نہ کرتا، انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کافی تھی۔ اتنی جامع سورہ شریفہ ہے، اس میں بیان کیا ہوا ہے، کامیابی اور نجات کا ذریعہ کیوں بتلایا گیا ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر، زمانے کی قسم۔ میری اسلامی بھائیوں، انسانی تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کریں گے تو آپ اس نتیجے پر ضرور پہنچیں گے کہ جن کے اندر یہ چار صفتیں نہیں پائی گئی وہ ناکام رہے، خسارے میں رہے۔ نمرود اور فرعون کو دیکھو، قوم سمود قوم کے حالات کا مطالعہ کرو، آپ کے سامنے سارے دلائل واضح طور پر سامنے آ جائیں گے۔ کیا نتیجہ ہوا؟ نمرود بادشاہ بہت بڑا بادشاہ تھا، ساری رعایا اس کی فرمانبردار تھی، مال و دولت خزانے کا یہ مالک تھا، سونے چاندی دیگر نوادرات کے انبار اس کے پاس لگے ہوئے تھے، اور اس کی فوج وفاداری کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اتنا سب کچھ ہوا
کیا حالت بنی؟ فرعون کی لاش کو سمندر کے خشک آزاد کی طرح اڑا کر کے پھینک دیا. سمندر کے اندر جو جال بنتی ہے اوپر تینکے جو چلتے ہیں، اس طرح سے اس کی لاش کو سمندر کے اندر دبا کر کے رب العالمین نے بیٹ بنا دی. ان دونوں کے اندر کمی کچھ نہیں تھی، صرف کمی اس بات کی تھی کہ ان کے اندر 4 صفات عالیہ نہیں پائی جاتی تھی. وہ کون کون سی ہیں؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلی صفت ایمان اور عقیدہ، نمبر 2 عمل صالح، نمبر 3 حق کی نصیحت کرنا، نمبر 4 صبر کی تلقین کرنا. یہ چاروں صفتوں میں سے کوئی بھی صفت ان کے اندر پائی نہیں جاتی تھی. حالانکہ بڑے بادشاہ حالت بہت ہی خراب. رب العالمین نے قسم کھا کر کے فرمایا ہے، رب العالمین جس مخلوقات کی قسم کھانا چاہے کوئی روک ٹوک نہیں. قسم کھانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسی چیزیں پوشیدہ ہے جو انسان سمجھ نہیں سکتا. آئیے چند مثالیں لے کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا والرات سنو، زمانے کی قسم. زمانہ بنتا کیسے ہے؟ رات دن سے، ساتھ سے، اور ان کے پیچھے بہت ساری ایسی نشانیاں رب العالمین نے چھوڑ کر کے رکھی ہے. اگر انسان غور کرے تو اس کے دماغوں میں آ جائے گی وہ بات، تو یقیناً رب العالمین نے یہ جو نشانیاں چھوڑی ہے بڑی قابل قدر ہے. رب العالمین ارشاد فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. سورج کی قسم جو روشن ہو جائے، چاند کی قسم جو اس کے پیچھے آئے. سورج اور چاند کا آنا ایک دن پہ ایک رات میں، اور اسی طرح سے قسم پر قسم کھا کر کے فرمایا والنجم اذا ہوا. قسم ہے ستارے کی. ستارے کب آتے ہیں؟ رات میں نظر آتے ہیں. ان قسم کھانے کا مقصد کیا؟ اس کے پیچھے کیا کیا نشانیاں ہیں؟ اور بعض مقامات پر رب العالمین نے بعض مخصوص حصوں کی قسم کھائی ہے. فرمایا واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قسم رات کی جب کہ وہ چھا جائے، قسم دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے. گویا کہ زمانہ ایسے بنتا ہے. وہ رات زمانے کی قسم. اسی زمانے میں رات دن کے اندر انسانی زندگی کے اندر کوئی مصیبت آ گئی، تکلیف آ گئی، پریشانیاں آ گئی، بیماریاں آ گئی، یا یہ سب دکھ کی باتیں چھوڑو، ان کی اولاد خراب ہو گئی، مال کے اندر کمی واقع ہو گئی، گھریلو پریشانی آ گئی، کیا جواب ہوتا ہے؟ زمانہ بہت برا ہے، زمانہ بہت برا ہے. نعوذ باللہ. زمانے کو غالب مت دو. رب العالمین نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی یؤذینی ابن آدم یسوق النهر على الدار بید الامر یقلب الليل والنهار.
حضرت انسان مجھے گالی دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے کہ زمانہ بہت برا ہو گیا، یؤذینی بنا آدم، یسب الدہر کہتا ہے زمانہ بہت خراب ہے، بہت برا ہو گیا۔ حالانکہ اللہ فرماتا ہے جسے خود سے کروان الدہر میں زمانہ گویا کہ تم مجھے برا بلا کہہ رہے ہو۔ کیسے؟ بیدہ الامر اقلب اللیل والنہار، سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہیں، میں جس طرح سے چاہتا ہوں الٹ پھیر کرتا ہوں، کبھی رات بڑی تو دن چھوٹا، کبھی دن بڑا تو رات چھوٹی کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ تو سب مانتے ہیں، پھر زمانے کو کیوں برا بلا کہتے ہوئے؟ یہ سارے مصیبتیں، تکالیفیں، پریشانیاں، عورت کا بگڑ جانا، تجارت میں کہیں واقع ہو جانا، مصیبتیں آ جانی، یہ سب اپنے اعمال کا کرتوت ہے، میں نہیں کہتا، رب العالمین شکر بتا رہا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، وہ زمین پر جتنے بھی خرابیاں یا انقلابات آتے ہیں، انسانوں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پھر کہو گے کہ میرا بچہ خراب ہو گیا، وہ زمانہ برا ہے، عیاشی ہو جانے کا نہیں، زمانہ برا ہے، زمانہ برا نہیں ہے میرے اسلامی بھائی، ہاں زمانہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ چھوٹی سی شریفہ ہے۔ فرمایا اللہ زمانے کی قسم، اللہ اکبر، اور اس زمانے کی قسم کے پیچھے کیا کیا نشانیاں ہیں، اس کی بڑی تفصیل ہے قرآن مجید کے اندر، جس میں سے چند نقاط میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ لہذا کچھ بھی معاملہ ہو، اچھائی ہو، برائی ہو، بیماری ہو، بچے بھی کر رہے ہو، معاشرے کے اندر خرابی ہو، زمانے کو برا نہ کہیں، اپنی بدعمالیوں کی بدولت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے صاحب ارشاد فرما دیا، ظہر الفساد فی الارض، ظہر الفساد، اس روئے زمین پر جتنے بھی فساد ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ بما کسبت ایدی الناس، ناس کے لفظ استعمال فرمایا، یہ نہیں کہا کہ مسلمان خراب ہو گئے، انسانیت کے اندر سب لوگ آ گئے، چاہے وہ ایمان والا ہو گیا، مسلم ہو، سب کچھ آ گیا۔ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے دنیا کے اندر سارے یا تو انقلابات آتے ہیں، یا تو بیماریاں آتی، یا تو مصیبتیں آتی ہے، تکالیفیں آتی ہیں۔ تو بولا کسی جو اپنے زیادہ ہمیں باتوں کو نہیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی اسلام حاضرین جمعہ، اس سورہ شریفہ کے اندر 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ انسان کی کامیابی زندگی کے معاملے میں بڑی جاندار سورہ شریفہ ہے۔ اللہ نے قسم کھایا، والعصر، زمانے کی قسم، اور زمانے عصر سے بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں بھی میرے رہنمائی کروں گا، بالکل آگے چلتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الانسان، غور کیجیے گا، لفی خسر، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، بادشاہ بھی خسارے میں، بڑے لوگ بھی خسارے میں، مالدار بھی خسارے میں، انسانیت کے نام سے جینے والے سارے لوگ خسارے میں۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ الف لام لگا دیا، انسان لا کر کے اس بات کا ثبوت دے دیا، سارے لوگ خسارے میں، پہلی نبی کرو۔ تب انسان سوچے گا اللہ نے پہلے کے جب خسارے میں تو کہیں تو اچھا عمل کریں، کیونکہ وہی تو وہی کریں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آگے رب العالمین فرماتا ہے کامیاب اور انسان کون ہے نجات پانے والے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ان کے عقیدے بالکل درست ہونے چاہیے اور نیکیوں پر کام کرنے والے لوگ ہونے چاہیے، حق کی نصیحت کرنے والے۔ ہر کسی کو حق کی نصیحت کرو تو مقصول پڑے گا،
ہوئے، آپ کی شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی ہے، مصیبت، کیا کرے گا وہ؟ دوسرے کے پاس جائے گا، شرک کے معاملے میں جائے گا۔ عقیدہ درست کر لیجیے، صبر کیجیے اور دعا کیجیے، سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ ایمان لائے۔ تو یہی صفت، پہلی صفت نہ فرعون کے اندر تھی نہ نمرود کے اندر، جس کی وجہ سے وہ کٹانے میں چلے گئے، بادشاہ بن گئے تھے۔ گویا کہ اسلامی زندگی کا آغاز ایمان سے ہوتا ہے۔ اب آئیے دلائل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ کعبہ کو کون نہیں جانتا؟ سارے مسلمان جانتے ہیں۔ کعبہ مکے کے اندر جہاں لوگ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں۔ رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بڑا ہی معزز و مکرم تھا اسی وقت سے، اور مشرقین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار، جو منتظمین تھے، متولی تھے، دیکھنے رکھنے والے لوگ تھے، اس بات کا اعلان کرتے تھے بہت بڑا اعجاز ملا ہے، وہ زمین پر ہم سے بہترین انسان کوئی نہیں ہے، کوئی نبی لوگ کا نہیں ہونے والا۔ یقیناً ہم کام بھی بہت اچھا کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، مفت میں کھانا کھلاتے تھے، خدمت کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، کسی بنیاد پر وہ فخر کرتے تھے۔ ابھی اسلام کچھ آگے بڑھا نہیں تھا، چلیے لوگ ایمان لائے تھے، کوئی غریب ہے، اسلام کا اتنا پھیلا ہوا نہیں تھا۔ اب ان لوگوں نے یہ اعلان کر دیا اور کرتے رہتے تھے، ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں کامیاب ہونے والا نہیں، اس لیے کہ ہم کعبے کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ہم متولی ہیں اور بہت کچھ کام کرتے ہیں، کچھ پیسہ نہیں لیتے، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، عمرہ کرنے والے کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ کس کو تانا دیتے تھے؟ وہ بھی بیچارے چند لوگ جو ایمان لائے تھے، مسلمان ہو گئے تھے۔ خالق کائنات مالک عبدالزمان نے ارشاد فرمایا ہے، لوگوں تانا دینے سے بچ جاؤ، تم سے بہتر وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اللہ پر، رسول پر۔ آیت کریمہ رب العالمین نے نازل فرما دی، وَجَعَلْتُمْ سِقَایَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں؟ تم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، مسجد حرام کے متولی، دیکھ ریکھ رکھنے والے، انتظام کرنے والے ہیں۔ کمن آمن باللہ، سے تم بہتر سمجھتے ہو، یاد رکھو جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان لایا، اس کا مقابلہ تم نہیں کرتے، تم کر ہی نہیں سکتے، تم تو ناکام لوگ ہو، خسارے میں رہنے والے لوگ ہو۔ اگر تم ایمان لے آؤ تو تمہارا اعجاز اور بھی بڑھ جائے گا۔ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، گویا کہ اسلامی زندگی کا آغاز ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے علاوہ کوئی چیز انسان کی قابل قبول عبادت ہوتی نہیں، چاہے وہ کتنے اچھے اعمال کر لے، بہترین سے بہترین، چاہے مشرکین مکہ اچھا عمل نہیں کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے، رہنے کا انتظام، کھانے کا انتظام، کسی چیز کی تکلیف نہیں، اتنا اچھا تھا، لیکن ایمان جیسی دولت نہیں تھی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، اے نبی آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں، ان کا جواب میں دیتا ہوں۔ اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، اسی لیے فرمایا ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ دوسری جگہ رب اللہ نے ارشاد فرمایا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر۔ نیکی اور بھلائی کا کام یہ نہیں کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، عبادت کر لو، یہ نیکی کا کام ہے۔ سب سے بڑی نیکی کا کام آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان۔ اس لیے فرمایا الذین آمنوا، ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں زیادہ میں بات کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ عالم کے پریشان عالم کی پریشانی دور فرما۔
یا اللہ جو بیمار ہو تو بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جو اس دنیا کے اندر آنے والی تمام مصائب میں جو پھنسے ہوئے اللہ ان کی تمام مصائب سے تکالیف سے ان کو محفوظ فرما. آنے والی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. ایمان اور امن سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو ایک بنا اور نیک بنا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغفر من نار من دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى